رات کو شام کو 6 ساڑھے 6 بجے. اور مزے کی بات کہ یہی 22 اپریل کا دن تھا. آج 24 اپریل ہے. 22 اپریل 2021. سوری 22/4/22. مجھے ڈیٹ دے دو. 21 نہیں 22. 22/4/22. اطلاع مل گئی جی بچی اغوا ہو گئی. میرا SHO, میرے DSP سارے رات کو شام تک گھومتے رہے. چھوٹی بچی تھی. صبح 6 بجے اس کی ڈیڈ باڈی, سوری فار مائی دیز ورڈز, ایک نالے میں ریکور ہو گئی. جب ایک نمازی نے نماز سے واپس آتے ہوئے, ایک تقریباً کوئی 8 فٹ 10 فٹ کا ایک نالا تھا گندے پانی کا, روڈ کی سائڈ پر جس طرح ہوتے ہیں, اس میں اس کو اس کے کپڑے نظر آ گئے یلو کلر کے. تو اس نے دیکھ لیا, پولیس کو بلا لیا, 15 آ گئی. بچی ریکور ہو گئی. پہچان ہو گئی کہ یہ وہی بچی ہے جو کل رات اغوا ہوئی تھی. رپورٹ کیا ہوئی؟ رپورٹ اغوائیگی کی موجود تھی. میرے سینئر افسر سمجھ سکتے ہیں کہ اغوائیگی کی رپورٹ کنورٹ ہو گئی 302 میں. 302 کی کنورژن کے ساتھ جو رپورٹ ہمیں دی گئی اس کے ورثاء کی طرف سے, وہ یہ تھی کہ بچی کے ساتھ ریپ بھی ہوا ہے. 4 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور پھر اس کا مرڈر کیا گیا ہے. ہماری جو تفتیش تھی اغوا, قتل اور ریپ کی طرف 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. امیڈیٹلی 3 ٹیمیں بنا دی گئیں. ایک نے اغوا کو دیکھنا تھا کہ اغوا کس نے کیا ہے, قتل بھی اسی ٹیم نے کیا ہے یا کسی اور ٹیم نے کیا ہے, اور اگر ریپ ہے تو از اٹ پاسبل, کوئی پاسبلٹیز ہیں. 6 بجے ڈیڈ باڈی ملی تھی. 8 بجے تک رپورٹ کی کارروائی مکمل ہو گئی. 4 بجے تک ہمیں کلیئر ہو گیا کہ ریپ کے نو سمپٹمز نو سائن, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پوسٹ مارٹم ہو گیا, صرف گلا گھونٹ کے بچی کا مارا گیا ہے, ڈبویا نہیں گیا یا پانی میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اب یہ بڑا عجیب سا مرحلہ تھا. ہم نے, میری ٹیم نے, میں نے اس میں بہت کم تیر مارا تھا, میری ٹیم نے بہت تیر مارے تھے. میرے سب انسپیکٹر, میرے ASI, میرے DSPs نے جو کیمرے وغیرہ دیکھے. ایک کیمرے میں ہمیں ایک برقع پوش خاتون کے ساتھ وہ بچی جاتی ہوئی نظر آ گئی ہے. کہاں پہ؟ ایک پرائیویٹ ہاسٹل تھا جس میں اسٹوڈنٹ رہتے تھے, کسٹ یونیورسٹی کے, کوہارٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسٹ, اس کے کچھ اسٹوڈنٹ رہتے تھے. پرائیویٹ ایک گھر انہوں نے لیا ہوا تھا اور ایویں کیمرہ لگایا ہوا تھا آنے جانے والے کو دیکھنے کے لیے. تو وہ گلی کے کارنر پہ تھے. گلی سے ایک خاتون نکلتی ہے, انہوں نے وہ ہمارا جو شٹل کاک والا برقع ہوتا ہے وہ پہنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بچی جا رہی ہے. کتنے بجے؟ دن کے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے. تقریباً 2 گھنٹے بعد 5 سوا 5 بجے وہ خاتون اکیلی واپس نظر آتی ہے اسی کیمرے کے سامنے. بچی ساتھ نہیں ہے. بچی کو ہم نے اسی آئیڈینٹیفائی کر لیا, یلو سوٹ اور نیلی پینٹ یا نیکر کہہ لیں اس سے, کہ بچی تو وہی ہے. اب ہم نے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آگے چلیں. ہم نے مدعی پارٹی کو بلایا رات کے تقریباً 10 بج گئے اسی چیز کو دیکھتے دیکھتے. ہم نے کہا کہ یار ان کو جانتے ہو؟ نہیں سوری, بچی کی تدفین وغیرہ ہو رہی تھی, ہو گئی. وہ اپنی دعا اور فاتحہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. مدعی پارٹی سے ہمارا رابطہ اس دن نہیں ہو سکا. ہم نے سارا اس کو انالائز کرنا شروع کر دیا. محلے کے 1-2 بندے جو والنٹیئر تھے, اچھے بندے تھے, انہوں نے ہمیں اس میں بڑا سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو ایویڈنس بھی دیں گے, ساتھ ساتھ آپ کے کام بھی کریں گے. انہوں نے ایک نے کہہ دیا کہ یار یہ سوٹ جو ہے نا, جو ہوا چلی ہے اور وہ جو برقع اس کا آگے پیچھے ہوا ہے, جو اس نے پرپل کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ ہمارا دیکھا ہوا ہے. یہ اسی بچی کے گھر میں استعمال ہوا ہے. ان کے گھر کی جب خواتین 1-2 دفعہ ہم نے اسی برقعے میں دیکھی ہیں تو یہ نظر آئی ہیں. اب اس بچی کی 2 پھوپھیاں تھیں.
ایک اس کے ابو سے بڑی تھی، ایک اس کے ابو سے چھوٹی تھی. تو ہم نے مغز گھمایا. اب مزے کی بات یہ تھی کہ اس بچی کا جو والد اور والدہ وہ رہتے تھے راولپنڈی میں. ان کا والد یہاں پہ ٹیکسی چلاتا تھا، اور وہ بچی اپنی دادا دادی اور پھوپھی، 2 پھوپھیوں کے ساتھ کوہاٹ میں رہتی تھی. خیر ہم نے ان والنٹیئر جو ہمارے محلے دار تھے ان کی خواتین کو بلایا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کون ہو سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ جو سوٹ ہے، یہ پرپل جس کے نیچے وائٹ کشیدہ ہے، یہ ان کی جو بڑی پھوپھی ہے وہ پہنتی ہے. ذہن ہمارا فٹ ہو گیا کہ وہ نند بہو اور کون سا رشتہ ہوتا ہے، دیورانی والا وہ آپس میں جو ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ اسی میں کوئی نہ کوئی کھاتا فٹ ہو گیا. دوسری رات ہم گئے مدعی پارٹی کے گھر، دوسرے گھر جہاں پر ان کا گاؤں تھا. فاتح وغیرہ سے ہم نے ان کے والد سے بات کی کہ جی ہم آپ کی دونوں بیٹیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو پولیس کے طریقے سے بڑا انٹاروگیٹ کیا کہ فلاں ٹائم آپ کہاں تھیں، فلاں ٹائم آپ کہاں تھیں، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا. وہ دونوں بے گناہ تھیں. بعد میں پتہ چل گیا نا، کنفرم ہو گیا. تو ان کے تو سامنے کوئی بات ہی نہیں نکلتی تھی ان کے منہ سے کہ ہماری بھتیجی قتل ہو گئی، آپ لوگ الٹا ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو آئیڈیا ہوگا جو میرے پشتون بھائی بیٹھے ہیں کہ جب پشتون لوگوں کی خواتین سے کوئی انٹاروگیشن کی جاتی ہے تو وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور خصوصاً اس وقت جب وہ بے گناہ ہوتے ہیں. اینڈ پہ ہم نے ان کو ویڈیو دکھا دی. اگر آپ یہ نہیں ہو، آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ کپڑے کس کے ہیں؟ اس نے کہا کپڑے میرے ہیں. تو پھر اس نے کہا یہ تو ہم نے فلاں جو ہماری پڑوسن ہے اس کو دیے ہوئے ہیں، کوئی 4 مہینے ہو گئے، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، ہم نے کپڑے اس کو دے دیے. وہ پہنتی تھی؟ ہاں وہ پہنتی تھی. ہم کسی اور ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وقوع کسی اور ڈسٹرکٹ کا تھا، وہاں سے ہم نے کال کی کہ فلاں جگہ پہ ریڈ کرو، چیک کرو کہ وہاں کچھ ملتا ہے نہیں ملتا. فوراً ایس ایچ او اس گھر کے قریب جہاں پہ وہ وقوع ہوا تھا، ساتھ والے گھر میں اٹیچ پہ جب ریڈ کرتا ہے، وہ خاتون بھی مل جاتی ہے جس کو کپڑے دیے گئے تھے، اور وہی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے وہ کپڑا برقع جس کے اور چپل اور وہی پرپل کلر کا سوٹ مل جاتا ہے وہاں سے. کیس تو ہمارا کلیئر ہو گیا کہ جی یہی مرڈر ہے. اٹھا کے لے آئے خاتون کو. آپ یقین کریں گے کہ شاید مردوں کو انٹاروگیشن کرتے ہوئے مجھے 27-26 سال میں اتنی تکلیف یا ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی جتنی اس ایک خاتون کو انٹاروگیٹ کرنے میں میرے ڈی آئی جی صاحب، میرے اس وقت کے ڈی پی او صاحب اور ہم تقریباً کوئی 34 آدمیوں کی ٹیم کو مشکل پیش آئی. قتل اسی خاتون نے کیا تھا جو وہ کیمرے میں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ایسے اس نے حالات ہمارے لیے پیدا کر دیے کہ ہم کسی اور سے ہٹ کے دوبارہ اسی گھر پہ چلے گئے کہ قتل ان پھوپھیوں نے کیا ہے. خیر ہم نے باقی درمیان میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ریلیونٹ تو ہیں لیکن میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس نے جب ریپ والی بات تھی اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا کہ ہاں ریپ تو ہوا ہے، قتل میں نے کیا ہے، اس کا میں نے گلا دبایا تھا، فلاں جگہ سے اٹھایا ہے، فلاں جگہ سے لے گیا ہوں، فلاں جگہ رکشے میں بیٹھی ہوں، فلاں جگہ پارک میں گئی ہوں، پارک والے ہم نے کیمرے دیکھ لیے، وہاں پہ نظر آ گئی، فلاں جگہ سے چپس لیے تھے، فلاں جگہ سے جوس لیا تھا، وہ کیمرے ساری ایویڈنس برابر ہو رہی تھی، ایک جگہ کی ایویڈنس نہیں. اس نے کہا کہ ہاں ریپ تو ہوا تھا. کس نے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے بدلہ لیا ہے اس کی بڑی پھوپھی سے. کیسے؟ اب یہ ٹیکنیک دیکھیے جو آپ نے اپنے جس کی سروس باقی ہے، جس نے تفتیشیں کرنی ہیں، آگے چلنا ہے کہ ملزم پولیس کو کس طرح مس لیڈ کرتا ہے. اب یہ ہمیں کنفرم ہو چکا ہے پہلے دن کہ بچی کے ساتھ ریپ نہیں ہوا. اوکے 7 دن تک اس نے ہمیں تگنی کا ناچ نچایا کہ ریپ تو ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ جو ان کی بڑی پھوپھی تھی ان کا ایک جو دوست تھا یا جاننے والا تھا اس نے کیا ہے. کیوں؟ سوری میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہ رہا، بس اس نے کیا ہے.
ہم اس بندے کی تلاش میں لگ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پوائنٹ ہم سے مس ہو جائے. 7 دن وہ 17 دن اور 7 اور 17 تقریباً 23-24 دن تک ہم اس ریپسٹ کو ڈھونڈتے رہے ہیں. 302 ہمارے ذہن سے ہی نکل گیا. 24 دن بعد جا کے ہمارے پاس اتنی ایویڈنس آ گئیں, اتنی اسٹرانگ ایویڈنس آ گئیں کہ ہم نے وہ ریپ والے اس کو حصے کو بالکل منہدم کر دیا, بالکل ایگزٹ کر دیا. وہ اس بچی کو اپنے گھر سے لے کر 3:30 بجے نکلی تھی. رستے میں اس نے رکشہ پکڑا. اس رکشے والے کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا, رکشے والے کا بیان کروایا عدالت میں. جس جگہ سے جا کے اس نے چپس خریدے تھے, جہاں سے اس نے جوس خریدا تھا, اس کو جا کے ہم نے اپنے ساتھ شامل کیا, اس کی پہچان کروائی, اس کا 164 کا بیان بھی کرایا. جس پارک میں جا کے وہ بیٹھی اور اس کے چوکیدار نے دیکھا تھا, اس بندے کے ساتھ ملے, اس کا بیان کروایا, اس سے پہچان کروائی. جس رکشے میں واپس لاتے ہوئے اس نے اس کا گلا دبایا تھا بچی کا, اس رکشے والے کو ڈیٹیکٹ کیا, اس رکشے والے کا سٹیٹمنٹ کروایا, اس سے ایک ایک چیز کی پہچان کروائی, کپڑوں کی, برقعے کی, چپل کی, جو جی ویژول چیزیں تھیں, ٹائمنگ کی, اس کا سٹیٹمنٹ ہوا. بڑا مضبوط چالان گیا. 2023 کے اینڈ میں, نومبر 2023 میں اس خاتون کو سیشن کورٹ سے پھانسی کی سزا ہوئی, 36 لاکھ جرمانہ ہوا اور 7.5 لاکھ روپے پے کرنے کا حکم ہوا کہ وہ جو بچی جس کو قتل کیا تھا اس کے والدین کو. ہائی کورٹ سے اس کی اپیل خارج ہو گئی, سپریم کورٹ سے اس کی اپیل خارج ہو گئی. ان 2 سالوں میں ریڈ وارنٹ کا انتظار ہے. ہو سکتا ہے انسانی حقوق کی بہت ساری تنظیمیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ اس کو پھانسی نہ ہو, عمر قید میں ہو جائے. شاید وہ کامیاب ہو جائیں, کیونکہ پھانسی کا وہ لا ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے, عمر قید میں تبدیل ہو چکا ہے ابھی, کہ سزائے موت نہیں ہو سکتی. میرا کہنے کا سے واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پولیس آفیسر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہاں پر مس کر جاتے ہیں, ہمارے تفتیشی افسر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مس کر جاتے ہیں. مجھے جج صاحب کی وہ کراس یاد تھی, کیونکہ جج صاحب بھی ایسا سمجھ لیں کہ ایک پارٹی بن گئے تھے ملزم پارٹی کے ساتھ. خاتون کے ساتھ اس کو, جو ملزم خاتون تھی, تھوڑی ہمدردی پیدا ہو گئی کہ یار خاتون کیسے قتل کر سکتی ہے. اور جتنے پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے کہ رکشہ ڈرائیور, ہم نے اس سے ٹائمنگ تک کنفرم کرائی, برقع, کشیدہ, پرپل سوٹ, یلو جوتے, یہ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں وہ خود پوچھ رہے تھے کہ یہ چیز میچ ہوئی, یہ چیز میچ ہوئی. خود کراس کویسچن کر رہے تھے کہ ٹائمنگ بتاؤ, کون سے ٹائم میں آپ پہ بیٹھی تھی, کس ٹائم واپس آئی تھی. ایون کہ ڈاکٹرز جنہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا, اور جس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا رسی سے نہیں دوپٹے سے گلا گھونٹا گیا ہے, اس ڈاکٹر پر 35 منٹ کا کراس ہوا, صرف جج صاحب کی طرف سے, وکیل کی طرف سے نہیں. تو برائے مہربانی جب آپ کسی کو انصاف دینے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں نا, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ضرور کیجئے. جو میرے ینگ آفیسر بیٹھے ہیں, اور یہ بھی پیغام ہے, پیغام آگے تک پہنچائیے. اب آپ بور ہونا شروع ہو گئے ہیں, اب میں درمیان میں آپ سے بس یہیں سے اجازت لیتا ہوں. آئی جی صاحب کا انتظار ہے. آئی صاحب ایک بہت ہائی لیول کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں, جیسے تشریف لاتے ہیں. ہم نے 2 کام کرانے ہیں. ہمارے غازیوں کی جو والدہ محترمہ آئی ہوئی ہیں, جن کی, ان سے ہم نے غازی پارک کا افتتاح بھی کروانا ہے, ان سے پودے بھی لگوانے ہیں, ان سے بہت ساری دعائیں بھی لینی ہیں, اپنے لیے بھی, ان کے بچوں کے لیے بھی, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی. اور جو آج کے کمپٹیشن کے ہمارے ونر ہیں, ان میں بھی انعامات تقسیم کرنے ہیں. میں آئی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں, جیسے ان کی ملتی ہے آنے کی انفارمیشن میں آپ تک کنوے کرتا ہوں. اس وقت تک کوئی اور بندہ بھی آئے, ہمیں کوئی اپنی باتیں بتائیں, میری طرح آ کے بور کرے ہم سب کو. ٹھیک ہے, تھینک یو. کون آئے گا؟